اور دوسری روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانی رویوں کی بات کی ہے. فرمایا تنکح المرأة ل4، عام طور پہ دنیا کے اندر ہوتا یہ ہے، لوگ عورت سے شادی کرتے ہیں 4 چیزوں کو سامنے رکھ کر. لمالها، اس کے مال کی وجہ سے، ولحسبها، اس کی حسب و نسب اور خاندانی رکھ رکھاؤ کی وجہ سے، ولجمالها، اور اس کے جمال کی وجہ سے، ولدینها، اور اس کے دین کی وجہ سے. فاظفر بذات الدین تربت یداک، دین کو مقدم کیا جائے، اسی میں ہی کامیابی ہے. کسی کے مال کو دیکھ کر شادی نہیں کرنی چاہیے. کہنے والے نے سچ کہا، لا تنکحن لئیمة لمعیشہ تبقى اللئیمة والمعیشة تذهب. کسی ایسی عورت کے ساتھ شادی نہ کی جائے، یا کوئی عورت ایسے مرد کے ساتھ شادی نہ کرے جس کے پاس صرف مال کی ریل پیل ہے. اگر وہ نماز نہیں پڑھتا، اگر اس کا عقیدہ درست نہیں، اگر اس عورت کے اندر ایمانیات نہیں، اس کا یہ مال اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہے. لا تنکحن لئیمة لمعیشہ، کسی کے مال و دولت کی وجہ سے شادی نہ کی جائے. تبقى اللئیمة والمعیشة تذهب، اگر اس کے اندر کمینگی ہے تو یہ کمینگی اسی طرح رہ جائے گی. مال تو آنے جانے والی چیز، مال تو کسی ہاتھ میں قرار پکڑتا ہی نہیں ہے. اور نہ ہی کسی کے حسب و نسب کو دیکھ کے شادی کرنی چاہیے کہ فلاں کا خاندان بڑا اچھا ہے. من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، جس کا عمل سست ہوتا ہے قیامت کے دن اس کا نسب نامہ اس کو تیز نہیں کر سکتا. آج دنیا میں ایک شخص کے پاس کرولا ہے، ایک کے پاس پراڈو ہے، تو کہتے ہیں پراڈو والا تو آگے لگ جائے گا. لیکن یہ معیارات دنیاوی ہے، اللہ رب العزت کے ہاں یہ معیار نہیں ہے. اگر حسب و نسب کی بات ہوتی تو ابو جہل کون تھا قریشی کے نہیں. لیکن وہ وقت بھی آیا کہ صحابہ کرام نے پائے حقارت سے ٹھوکریں مار کے قلیب بدر میں پھینک دیا، اور لواحقین کو چہرہ دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوگا. اس لیے ایک طرف ابو جہل ہے بڑے خاندان والا، دوسری طرف بلال رضی اللہ تعالی عنہ. کون بلال؟ رنگ بھی ان کا کالا تھا، غلام بھی تھے. لیکن عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ قریشی خاندان کے تھے نا، انہوں نے اپنی بہن کا نکاح ان کے ساتھ کرنے کو سعادت سمجھا ہے. آج بتوں کے پجاری، وہ لوگ جن کے اندر بت پرستی کے کچھ آثار ابھی واقعی ہیں، ویسے پتھر کے بتوں کو تو نہیں پوجتے، چلتے پھرتے بتوں کو پوجتے ہیں. میرا باپ سید ہے، میرا باپ فلاں ہے، میں کیسے فلاں کے ساتھ رشتہ کر سکتا ہوں؟ قرآن مجید کی اس آیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خبیر. یہ قبائل ہم نے یہ سارے کے سارے خاندانی تعارف کے لیے ہم نے سلسلے بنائے ہیں. قرآن مجید میں کہاں لکھا ہے وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَفَاخَرُوا؟ فخر کے لیے تو نہیں بنائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں جاہلیت کی نشانی ہیں. الفخر بالانساب، جو اپنے نسب نامے پہ فخر کرتا ہے،
جاہلیت کے آثار باقی ہیں۔ اور یہاں میں محمد بن منقدر کی بات بیان کر کے وضاحت کرنا چاہوں گا، شاید کہ اس بت کے پجاری اپنی اس بت پرستی سے باز آ جائیں۔ مدینے کے اندر قحط سالی ہوئی، اشراف اس وقت مدینہ میں رہ رہے ہیں، مدینے کے لوگ باہر آئے، دعا کی بارش کے لیے۔ کون سے لوگ؟ خاندان بھی بڑے ہیں، لیکن بارش نہیں ملی۔ وہ شخص جو جوتیاں بنانے والا ہے، جس کو آج ہم سکورن سمجھتے ہوئے موچی کا لقب دے دیتے ہیں، اس نے دیکھا کہ بارش نہیں آئی، اپنی جوتیوں کو سمیٹتا ہے، فقام، کھڑا ہوا، فتوضا فاحسن وضوءا، وضو کیا اور وضو کو بہترین کیا، ثم صلی رکعتین، پھر اس نے 2 رکعتیں پڑھی، فلما انصرف تربع، جب اس نے سلام پھیرا بیٹھ گیا۔ ہاتھ تو مدینے والوں نے بھی اٹھائے تھے، اس نے بھی اپنے 2 کمزور ہاتھ اٹھائے اور آسمان کی طرف نظر اٹھا کے کہتا ہے، ربا ربا انی اقسم علیک، اے میرے پالنے والے میں تجھ پہ قسم ڈالتا ہوں، مسلمانوں کو بارش کی ضرورت ہے، بارش عطا کر دے۔ محمد بن منقدر فرماتے ہیں، میں نے دیکھا اس کے ہاتھ اٹھے تھے، ابھی نیچے نہیں آئے تھے، اللہ نے بارش نازل کر دی۔ اللہ کے ہاں تو معیار تقویٰ ہے، اللہ رب العزت کے ہاں معیار خوف ہے، دینداری ہے۔ بلال اس وقت کون سی جوتی پہنتے ہوں گے؟ تھی اس وقت یہ ساری کمپنیاں، یہ باٹا اور یہ سروس اور اسٹارلیٹ کو تھی کمپنی اس وقت؟ نہ جانے کس طرح کی وہ جوتی پہنتے تھے، لیکن زمین پہ چلتے ان کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی تھی۔ یہ معیار ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس بات کو سمجھ کے اپنی زندگی کے زاویوں میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔